بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين جمعہ کا دن ہے، اپنے امام کے ظہور و سلامتی کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پر امام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھے محمد وعلی گزارش ہوگی یہ پنکھا بند کر دیں اور دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم اس مبارک دن میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مجلس کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس مجلس سے دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے، زندہ بھی فائدہ لیتے ہیں، مردہ بھی فائدہ لیتے ہیں۔ اور علت ثواب بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی زندہ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو آپ مالی مدد کر کے فائدہ پہنچائیں گے،
سواری نہیں تو سواری دے کر فائدہ پہنچائیں گے، بدن پہ لباس نہیں تو لباس دے کر فائدہ پہنچائیں گے، پیٹ میں کھانا نہیں تو کھانا دے کر فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجلس ترحیم میں ہم اس مرحوم کو دیتے کیا ہیں؟ نہ یہاں سے کھانا جاتا ہے، نہ یہاں سے لباس جاتا ہے، نہ یہاں سے سواریاں جاتی ہیں، نہ یہاں سے مال و منال جاتا ہے۔ اگر آپ نے مثلاً پاکستان سے انگلینڈ پیسے بھیجنے ہوں تو کوئی بینکنگ سسٹم ہے جہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوں گے، جناب وہاں پہ لیں گے۔ لیکن ایسا کوئی بینک بھی تو نہیں، ایسا کوئی سسٹم بھی تو نہیں کہ بندہ یہاں کھانا دے وہاں مرحوم کھانا ریسیو کرے، یہاں آپ سواری دیں وہاں پہ جناب کوئی سواری ریسیو کرے۔ تو مجلس حسین ایک واحد ایسا سسٹم ہے جہاں پہ آ کر اپنے مرحومین کو کچھ دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ ہم مجلس میں کیا دیتے ہیں؟ یہاں پہ نیاز ہوئی تو نیاز آپ نے کھائی، یہاں پہ اگر کسی نے خیرات کی وہ خیرات بھی آپ کے جسموں تک پہنچی، لیکن اس مرحوم تک کیا پہنچا؟ تو مجلس حسین کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مجلس میں ایسا کیا ہے، اس سے ایسا ہمیں کیا ملتا ہے جس سے مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجلس حسین سے جو مجلس حسین میں آتے ہیں انہیں ذکر موت یاد دلایا جاتا ہے، اور موت کو یاد کرنے سے آپ کو اپنی قبر یاد آتی ہے، اور قبر کی یاد سے انسان کو خدا کی یاد آتی ہے، اور خدا کی یاد کی وجہ سے انسان شیطان سے دور ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ تو یہ مرحوم جو دنیا سے چلا گیا اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا عمل اچھا ہو تو اس عمل کے نتیجے میں خدا اسے جزا عطا کرتا ہے۔ کہ کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا یہ رزق اور مال کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ واقعاً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا میرے مال میں اضافہ فرما، لیکن لفظ مال نہیں ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما، تو کہا کہ یہ رزق اور مال کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا مال وہ ہے جو تیرے پاس ہے پر تو استعمال نہیں کرتا، رزق وہ ہے جو تو استعمال کرتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے چاول کی پلیٹ آ گئی، اب اس میں چاول تو بہت ہیں، یہ سارا ہے مال، جتنا تو کھائے گا وہ تیرا رزق ہے۔ کہتے نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اگر آپ کے سامنے پوری دیگ چاولوں کی رکھ لی جائے وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے، آپ استفادہ کر سکتے ہو، لیکن جتنا آپ کی شکم میں جاتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ رزق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوں، یہ اس کا مال ہے، لیکن جتنا وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ اب شوگر کے مریض کے سامنے لاکھ میٹھا رکھو، کھا نہ سکے تو فائدہ کیا؟ یہ مال ہے، یہ اس کا رزق نہیں ہے۔ تبھی فرمایا خدا سے رزق کی دعا کیا کرو۔ مال تو بہت ساروں کو مل جاتا ہے، لیکن رزق بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کروڑوں اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن فائدہ کیا بندہ استعمال نہ کر سکے، فائدہ کیا کہ اکاؤنٹ کو فریز کر دیا جائے۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ وہ تمہارا کیا بنے؟ رزق بنے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو خراب نہ کیا کرو۔ اب کہا کہ مولانا فلاں کے پاس 4,000 میٹر پر گھر بنا ہوا ہے، مولانا میرا گھر 120 گز کا ہے، جناب کا 10,000 گز کا گھر ہے۔ اب امیر کا جملہ سمجھنا، فرماتے ہیں یہ کتنے بھی بڑے گھر میں رہے یہ اس کا مال ہے، لیکن رزق وہ ہے جس چارپائی پہ یہ سوتا ہے، جس زمین پہ رات کو یہ سوتا ہے یہ اس کا کیا ہے؟ رزق ہے۔ اور خدا نے جس کو بدن دیا ہے 5 فٹ سے لے کے 7 فٹ تک، تو رزق کا جو فرق آتا ہے وہی 5 اور 7 کے درمیان ہے۔ سونا تو نے بھی زمین پر ہے، سونا اس نے بھی زمین پر ہے۔ جب یہ کہیں کہ خدا متعال عادل نہیں، عدالت خدا کی اس معیار پر ہے کہ جو شکم تجھے دی ہے
وہ شکم تیرے دشمن کو دی ہے۔ یہ نہیں کہ مثلاً اسے کوئی بہت زیادہ بڑا پیٹ دیا ہو، تجھے چھوٹا سا پیٹ دیا ہو، کھانا تقریباً سبھی برابر کھاتے ہیں، تو جو کھانے والی چیز ہے اس میں خدا نے فرق نہیں رکھا۔ تو فرمایا خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے رزق دنیا کے ساتھ ساتھ تجھے رزق مجلس حسین میں بھی بلا کر رکھا۔ انسان کا عمل مقام معرفت سے تب دور ہوتا ہے جب انسان اپنی معرفت حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ مجلس ترحیم ہے، اور خدا نے برملا کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب میری طرف سے ہو اور تم سب میری طرف پلٹ کے آنے والے ہو۔ آئے تھے اکیلے، جائیں گے اکیلے، آئے تھے اس کی سبب کی وجہ سے، جائیں گے جب وہ بلاوا دے گا تب انسان یہاں سے چلا جائے گا۔ کیا لے کر آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے۔ کیا لے کر جائیں گے؟ خالی ہاتھ جائیں گے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کا سرمایہ بنتی ہے؟ وہ انسان کا عمل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، آپ اس کے گھر جاتے ہو، اس مرحوم کے گھر، اس کے بیٹوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، آپ کیا لے کر جاتے ہو؟ شاید کوئی پھول کا گلدستہ لے کر جائے، لیکن وہ مرحوم کو فائدہ نہیں دے گا۔ جو بھی بندہ مرحوم کے گھر جاتا ہے، نہ کھانا لے کر جاتا ہے، نہ کوئی دنیاوی چیز لے کر جاتا ہے۔ چار لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، بھائی کس لیے آئے ہیں؟ کہا فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہیں۔ مطلب مرنے کے بعد بھی اگر مجھے کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے، وہ ایک چھوٹا سا سورہ فاتحہ ہے، ایک سورہ فاتحہ۔ جس بھی مرحوم کے گھر جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کیا کرواتے ہیں؟ قرآن خوانی۔ اب انسان یہ سوچے کہ پوری زندگی جس فاتحہ سے میں دور رہا، پوری زندگی جس قرآن سے یہ بندہ دور رہا، اور مرنے کے بعد بھی جو لوگ میرے گھر آ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو کم از کم دن میں 40 آیتیں قرآن کی نہ پڑھے۔ قرآن کی دوری خدا کی دوری ہے، قرآن سے غفلت خدا سے غفلت ہے، کہ بندہ خدا تو آنکھوں سے خدا کو دیکھ تو نہیں سکتا، ہاتھوں سے خدا کو لمس تو نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جسے تو دیکھ کر یہ کہے کہ میں اللہ کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگر خدا کو کہیں سے محسوس کیا جاتا ہے، وہ خدا کے کلام سے خدا کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تبھی فرمائے اگر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو تو کلام خدا بندی کو پڑھا کرو۔ لیکن سب سے بڑی مسٹیک جو انسان کرتا ہے وہ انسان کی معرفت کا نہ ہونا ہے۔ یہی جملہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب اللہ کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ دنیا کی معرفت تو ہمیں بہت ہے، کہ کوئی پوچھے کہ کراچی کے علاقے کتنے ہیں، سڑکیں کون سی ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں غریب رہتے ہیں، کون سے علاقے جہاں امیر رہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس عالم میں جہاں ہم سب نے جانا ہے، اس کی ہمیں کتنی معرفت ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، محشر کے مقامات کون سے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی انسان کی کیسی گزرے گی، اصلاً مرنے کے بعد ہم اپنے والدین سے مل پائیں گے کہ نہیں۔ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا کیا مرنے کے بعد اہل بیت سے ملاقات ہوگی کہ نہیں، اور اگر ہوگی تو کیا جب جب میں چاہوں تب ہوگی، جب جب دل کرے تب تب امیر المومنین کی زیارت ہوگی، رسول خدا کی زیارت ہوگی، کیسے ہوگا؟ تو امیر المومنین اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک فرق ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سوشل لائف ہے، جسے ہم اردو میں بولیں ایک اجتماعی زندگی ہے۔ مثلاً اگر ایک مولانا نے بھی یہاں تک آنا ہے تو کئی اسباب درکار ہیں، تب جا کر ایک مولوی یہاں پر آئے۔ اگر میں نے خطاب بھی کرنا ہے تو میری آواز آپ تک پہنچنے میں لاؤڈ کا ہونا ضروری ہے، لائٹ کا ہونا ضروری ہے،
مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آواز کا ہونا ضروری ہے، آنے کے لیے گاڑی کا بندہ محتاج ہے، یہاں تک کہ آپ کے سفرے پر جب ایک روٹی آتی ہے، یہ روٹی بھی کئی اسباب سے گزرتے ہوئے، کوئی کسان تھا جس نے دانہ ڈالا، گندم نکلی، گندم فلور مل میں گئی، آٹا بنا، آٹا آپ نے لیا، کوئی تھی جس نے روٹی بنائی، تب جا کے آپ کے سفرے پہ کیا آ گئی؟ روٹی آ گئی۔ یعنی یہاں بندہ جی ہی نہیں سکتا اگر انسان اسباب کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ تبھی فرمایا جس کے اسباب جتنے مضبوط ہوں گے وہ زندگی اس کی اتنی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی بغیر اسباب کی زندگی ہے، یعنی یہاں بدن سے روح نکلی، اب وہ جو عالم ہے وہ عالم اسباب نہیں ہے، یہاں تو لوگوں کا محتاج ہے، وہاں پہ بندہ صرف اور صرف خدا کا محتاج ہے، وہاں ایک ہی سبب ہے اور وہ پروردگار عالم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہاں آپ کسی کے محتاج ہوں۔ تو دو جملے استعمال کیے، فرمایا یہاں کی زندگی سوشل لائف ہے، اجتماعی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ انفرادی زندگی ہے۔ یعنی جیسے روح بدن سے نکلی، اب جو سفر انسان طے کرے گا یہ تک و تنہائی کا سفر ہے۔ اب یہ نہیں کہ باپ مدد کرنے کے لیے آ جائے، بھائی مدد کرنے کے لیے آ جائے، کوئی غیر مدد کرنے کے لیے آ جائے، کہ نہیں، جتنے سال انسان سفر کرے گا تک و تنہا سفر کرے گا۔ کہ مولا کیا وہاں پہ کوئی مدد نہیں ہوگی؟ فرمایا اگر وہاں پہ کوئی مدد ہوگی بھی تو انسان کے اپنے عمل کی مدد ہے۔ لمحہ لمحہ جو تو نے گزارا ہے، اگر وہ لمحہ ذکر خدا میں گزرا ہے وہاں پہ نعمت بن کر آئے گا، اگر غفلت میں گزرا ہے، دعائے 15 امام زین العابدین فرماتے آئے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس لذت سے جس لذت میں تیرا ذکر نہ ہو، کہ بندہ لذتیں حاصل کرتا جائے لیکن خدا کا ذکر نہ ہو۔ کھانا اللہ کی لذت ہے لیکن بسم اللہ پڑھ کے بندہ یہ لذت حاصل نہ کرے تو یہ لذت عبادت نہیں ہے، یہ لذت انسان کے لیے غفلت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وہاں پہ اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل ہے۔ اب اسی لیے معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا جب مرتا ہے، اب یہ نہیں کہ کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، جتنے بھی اس کے مرحومین ہیں اس کی روح کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں ارے جائیں اس کو ریسیو کریں، ارے جائیں اس سے باتیں کریں، لیکن یہ مرحومین اس کو بولیں گے ابھی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سکرات کے لمحوں سے گزر کے آیا ہے، اور سکرات انسان کے وجود پہ ایسا شوق ڈال دیتا ہے کہ انسان بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیسے چند لمحے چھوڑ دو، اسے چند گھڑیاں چھوڑ دو تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ میں دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں آ گیا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کئی لمحوں کے گزرنے کے بعد جب یہ مرحوم تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، اب اس سے ملنے آتے ہیں اور اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تو جہاں سے آیا ہے وہاں پہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو تھا اس کے حالات کیسے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر والوں کو نیچے والوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے اور نیچے والوں کو اوپر والوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ حالات کی معلومات کس سے لیتے ہیں؟ جو دنیا سے وہاں جا رہا ہے، کہ یہ بتا جو وہاں پر ہے اس کے حالات کیسے ہیں۔ یہاں تک بھی ان کو علم نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، مالی حالات کیسے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ فرماتے اگر یہ بولے گا کہ وہ مر چکا ہے تو ان کے چہروں پہ مایوسی آ جاتی ہے، اس کا مطلب مر تو چکا ہے لیکن ہم اس سے ملے نہیں ہیں، اور اگر ہم نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وادی سلام کی طرف نہیں گیا ہے، وادی برہوت کی طرف گیا ہے۔ اور اگر یہ سنتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو ان کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے، اس کا مطلب ابھی تک اس عالم میں آیا نہیں ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اگر مر جائے تو اسے وادی سلامتی میں لا کر کھڑا کر دینا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ فرماتے ہیں اس حد تک ان کا آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین وہاں پہ ملاقات کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا انفرادی زندگی ہے، وہاں طبقات ہیں، جو بہترین عمل کا مالک ہے وہ اوپر کے درجے پر ہوگا، جو کم ترین عمل کا مالک ہے وہ نچلے حصے میں ہوگا۔ اب کہا کہ دنیا میں آزادی ہے، مثلا یہاں پہ جو غریب علاقوں میں رہتے ہیں وہ شاید کسی گاڑی پہ چڑھ کے امیروں کے علاقوں کا دورہ کر لیں، ہاں کوئی پاکستانی ویزا لگا کے کسی امیر ملک کا وزٹ کر لے، لیکن کہا کہ وہاں پہ یہ اجازت نہیں ہے۔ جو نچلے درجے میں ہے اسے اجازت نہیں کہ وہ اوپر والے درجے میں جائے،
مثلا ہم جیسا گنہگار ہوگا اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ سلمان کے گھر کا دورہ کر لے، اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ انبیاء کے گھروں تک جائے، جو نیچے ہے اسے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فرمایا جو اوپر والے درجوں میں ہے ان کی مرضی ہے، وہ جب چاہیں نیچے والوں سے جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ کیونکہ جنت مقام سکون ہے، جنت مقام سکون ہے، خدا وہاں پہ کسی کو بے سکون ہونے نہیں دیتا۔ اب نیچرل ہے جس بندے کے مقامات چھوٹے ہیں اگر وہ اوپر جائے گا ان کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ یأس اور حسرت پیدا ہو جائے گی، غمگین ہو جائے گا کہ یہ مقام میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ لیکن اوپر والا جب نیچے آئے گا وہ اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ خدا نے مجھے کیا عطا کی ہیں؟ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو فرمایا وہاں پہ اگر کوئی امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہے اس میں مرضی میری نہیں ہے، مرضی علی کی ہے۔ جب وہ چاہیں گے ملنے آئیں گے، رسول جب چاہیں گے ملنے آئیں گے، سلمان جب چاہیں گے ملنے آئیں گے، شہداء جب چاہیں گے تو ملنے آئیں گے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تبھی فرمایا یہ دنیا ہے، یہاں پہ اپنا مقام اتنا بلند کر کہ جب وہاں چلا جائے یہ مرضی تیرے ہاتھ میں رکھی جائے، تو جب چاہے علی کا دیدار کرنے چلا جائے۔ دوسرا سوال کیا کہ مولا کیا جس طرح یہاں پہ آپ لوگ آپس میں گیدر ہو گئے، جمع ہو گئے، کہ کوئی جمع ہی نہیں ہوتا کہ زندگی واقعاً تک و تنہا ہے؟ فرمان نہیں، ہفتے میں ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس میں مومنین کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ کہ کہاں پہ جمع کرتا ہے؟ فرمایا وادی السلام میں جمع کرتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، وادی السلام اور وادی برہوت۔ اب یہ وادی السلام ہے کہاں جہاں پہ مومنین کو جمع کیا جائے؟ امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفے سے نکلے، فرماتے ہیں کوفے کے 2 فرسخ یعنی 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کوفے سے ذرا دور ہوئے، تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں تھیں، قبرستان، اور جیسے وقت غروب قریب آیا، سورج اترنے کے قریب آیا تو امیر المومنین وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کی۔ اب کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہے باتیں کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ سامنے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب میں نے کہا شاید مولا مردوں کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ اے اہل لا الہ الا اللہ، ہم پر تمہارا سلام ہو۔ مطلب مرنے کے بعد ہر بندہ اہل لا الہ الا اللہ بن جائے گا، ہر بندہ معرفت خدا کو حاصل کر لے گا، ہر بندہ مقام پروردگار عالم کو جان جائے گا، کیونکہ موت معرفت کا ایک وہ پہلو ہے کہ جیسے بدن سے روح نکلتی ہے تو معرفت کا ایک ہلکی سی جھلک انسان میں آتی ہے، پروردگار عالم کی قرب خدا انسان کو ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں امیر المومنین نے باتیں کرنا شروع کی، لیکن یہ کلام اتنا طولانی ہوا کہ گھنٹوں گزر گئے۔ کہتے ہیں میں تھک کے زمین پہ بیٹھ گیا، بالآخر میری ہمت جواب دے گئی، میں نے کہا امیر المومنین میں بیٹھ کے تھک گیا ہوں اور آپ ابھی تک کھڑے ہیں اور کلام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، اگر تمہاری آنکھوں سے اللہ پردے ہٹا دے تو حلقاً حلقہ تم یہاں پہ لوگوں کے گروہ دیکھو جو عالم برزخ سے وادی السلام میں آئے ہیں، اپنے امیر المومنین سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ ہر شب جمعہ ارواح کہاں آتی ہیں؟ وادی السلام میں آتی ہیں۔ اب وادی السلام یہ فزیکل وادی السلام نہیں ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں انبیاء کی ارواح، جہاں امیر المومنین کی روح موجود ہے، اور وہاں پہ کیا آ کر لے؟ دنیا مقام عمل ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں مولانا کہ مرنے کے بعد عمل ختم ہے، ہم مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، کہ بندہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، 4 روزے رکھ کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، 2 حج کر کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، خیرات کر کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد عمل نہیں ہے،
لیکن علم حاصل کرنے کی اجازت خدا ضرور دیتا ہے. یعنی مرنے کے بعد عمل میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب جب ان ارواح کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل میں آتے ہیں تو ان کے وجود کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا رہتا ہے. تبھی ایک شہید کی ماں، ایک ایرانی شہید تھا، کہتے ہیں ڈیلی جاتی تھی شب جمعہ رات کو اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھتی تھی اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. زیارت عاشورہ پڑھا، قرآن پڑھا، مختلف اعمال انجام دیتی رہتی تھی. اور کئی دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا. اب خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا ماں سے ملنے کے لیے آیا ہے، یہ بھی اپنے بیٹے سے ملتی ہے. لیکن کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کئی مومنین ہیں جنہوں نے سامان سفر باندھا ہے اور وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے بیٹے سے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ وادی السلام جا رہے ہیں، امیر المومنین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا تو نہیں جائے گا؟ کہ اماں علی نے کہا ہے کہ جب تک ماں ہو تو ماں کے حضور میں بیٹھے رہنا، اور ماں چلی جائے تو پھر وادی السلام میں آنا. کہ اماں اسی لیے جب جب آپ آتی ہیں میں علی کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہوں. تبھی شاید یہ مکروہ ہے کہ راتوں کو قبرستان نہ جایا کرو، دنوں کو قبرستان جایا کرو، کیونکہ راتوں کو مومنین کی ارواح کو وادی السلام میں بھیج دیا جاتا ہے. تبھی میرے چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور مجھے خوف ہے کہیں وہ مر جائے گا، اسے وہیں دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر مومن کی خواہش ہے میرے جسم کو وادی السلام میں دفن کیا جائے. تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، جسم اس کا کہیں بھی دفن ہو، خدا حکم دیتا ہے کہ مومنوں کے جسموں کو وادی السلام میں لا کے دفن کر دیا جائے. صلوات پڑھے محمد وعلی. تو بندے کا مومن ہونا ضروری ہے. اور علی سے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں مومن کیس ہوتا ہے. کیس کا مطلب مومن تیز ہوتا ہے. ہمارے یہاں لفظ تیز تھوڑا نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جناب بڑے تیز ہیں، لیکن امیر فرماتے ہیں شارپ، کین. مومن کیس، مومن عقل مند ہوتا ہے. اب عقل مندی کا پتہ کہاں سے لگے؟ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ جناب عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں. اور پھر فرمایا کہ علی کا چاہنے والا سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے. شیعت علی ابن ابی طالب، یہ فرمایا مقام عقل پر فائز ہوتے ہیں. اب دو لفظ آپ کی خدمت میں رکھ کے جا رہا ہوں اور اختتام مجلس، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ایسی زندگی گزاروں کہ جب دنیا سے جاؤں اور جب اہل بیت سے ملاقات ہو، جب ملاقات خداوندی ہو، تو انسان کا استقبال ایسے ہو جیسے کسی مومن کا استقبال ہوتا ہے. فرمایا کہ علی کا چاہنے والا عقل مند کین اینڈ شارپ. جناب مختار کا جو قبیلہ نکلا ماننے والے، ان کو کہا جاتا تھا کہ کیسانیہ، کیونکہ جناب مختار کو رسول نے لقب دیا تھا یہ رجل کیس، ایک تیز بندہ، ہوشیار بندہ. مختار کو پتا تھا کہ میں نے کب کیا کرنا ہے. امیر المومنین کا دشمن، کسی نے کہا کہ یا علی آپ کا دشمن بڑا عقل مند ہے. نہج البلاغہ کے جملے ہیں. مطلب جو سیاست میں مات دے، جو ہر میدان میں جنگ جیت جائے، تو لوگ کہتے تھے یہ عقل مند ہے. لیکن امیر المومنین نے فرمایا العقل ما عبد بالرحمن، عقل سے اگر بندہ رحمان کی عبادت کرے تو یہ عقل مندی ہے، لیکن اگر اپنی عقل سے شیطان کی عبادت کرے تو یہ بندہ بے وقوف ہے. تو امیر نے دو لفظ استعمال کیے، فرمایا عقل اور مکر. فرمایا وہ جو کر رہا ہے وہ مکر ہے، علی جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے. کہ میں نے ہر حال میں جنگ نہیں جیتنی، کہ مولا کے لشکر پر اور لشکر کے پانی پر مد مقابل کے لشکر نے قبضہ کر لیا، اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ پانی امیر المومنین نے پھر اپنے قبضے قدرت میں لایا. مظلومیت اہل بیت یہ تھی، جو اہل بیت کو مانتے تھے انہی کے وجود میں معرفت امیر المومنین نہیں تھی. آ کر کہنے لگے یا علی اب تو ہم جنگ جیت گئے. امام نے کہا وہ کیسے؟ کہ علی پانی ہمارے قبضے میں ہے، ایک ہفتہ پانی بند کریں، ہم جانتے ہیں ان کے لشکر والوں کو علی وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. پیاس کے عالم میں کون لڑے گا؟ وہ تو آئے اسی لیے ہیں تاکہ غنائم ملے. تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، رسول کا حکم ہے کسی بھی پیاسے پر پانی نہ بند کیا جائے.
کہ یا علی 4 دن پانی بند کرے ہم جنگ جیت جائیں گے. میرے مولا فرماتے ہیں میں جنگ جیتنے نہیں آیا علی انسانیت کو جیتنے کے لیے آیا ہے. جنگوں کو جیتنا آسان ہے، ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، استبداد کے ذریعے سے. فرمایا میں جنگ جیتنے نہیں آیا کہ ہر صورت میں نے جیتنا ہے. فرمایا نہیں. کہ یا علی چلو آپ راضی نہیں ہوتے، اتنی اجازت دیں اگر اس نے 3 دن ہمارا پانی مثلاً بند کیا تو ہم بھی اتنا ہی بدلہ لیں، زیادہ نہیں لیں گے. جتنے دن اس نے ہمیں پیاسا رکھا اتنے دن ہم بھی پیاسا رکھیں گے. یہ سننا تھا تو علی کے چہرے پہ جلال آ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو اس نے کیا وہی علی ابن ابی طالب کرے. پھر یہ بتاؤ ابو طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ اگر میرا مخالف یہ کر رہا ہے تو میں نے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا مومن کی نشانی مومن عقل مند ہوتا ہے. مولا عقل کا پتہ کیسے چلے؟ 2 لفظ یاد کر لیجئے. آج موسم بھی الیکشن کا موسم ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں عقل مندی کا پتہ انسان کے انتخاب سے چلتا ہے. انگلش میں بولیں انسان کی سلیکشن سے چلتا ہے کہ بندہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے. اب یہ سلیکشن شادی کرنی ہے، بیوی کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کسی مرد نے اور عورت نے لباس پہننا ہے، میرے لباس کی سلیکشن کیسی ہونی چاہیے. اور کیوں کہا کہ یہ شاید کچھ لوگوں پہ گراں گزرے میرا جملہ، لیکن عقل مندی کی بات ہے. پہلا جملہ کہا کہ علی کا چاہنے والا عقل مند ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا انتخاب بتا رہا ہے کہ جس نے علی کو چنا وہ کبھی بے وقوف نہیں ہوتا. بندے کا کیا بتائے؟ انتخاب بتائے نا. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو چھوڑ دو. شیعوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ کیا ضد ہے کہ علی کو پہلا مانا جائے. میں نے کہا کوئی ضد نہیں ہے. اگر آپ آج کہو تو ہم علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عقل کا حکم ہے اگر بہتر کو چھوڑ رہے ہو تو اس سے بہتر کا انتخاب کرو. اگر میں نے علی کو چھوڑنا ہے تو یا کوئی ایسا لاؤ علی جیسا ہو یا علی سے بہتر ہو. شجاعت میں علی سے بہتر، حسب میں علی سے بہتر، نسب میں علی سے بہتر. ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں. اور کیا مقام دیا خدا نے. جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ سارے مہینوں سے افضل. اس مہینے کی جس رات میں شہادت ہوئی وہ ساری راتوں سے افضل. اور اس رات کی جس عبادت میں شہادت ہوئی وہ ساری عبادتوں سے افضل. نماز تمام عبادتوں سے افضل. اور اس نماز کی بھی جس نماز میں شہادت ہوئی، صبح کی نماز، وہ 5 نمازوں میں افضل. اور اس نماز کے بھی جس رکن میں شہادت ملی، سجدہ، وہ سارے ارکان سے افضل. اگر فضیلت ہے، میں بارہا جوانوں کو کہتا ہوں یہ زمانہ وہ نہیں. یہ آج کل ٹی وی پہ بڑے مناظرے چل رہے ہیں اور کبھی کبھی مجھے ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ 98% آف شیعہ اینڈ سنی کسی کے گھر میں بھی اپنے مکتب کی کتابیں نہیں ہیں. آپ روڈ پہ چلتے پھرتے کسی برادر اہل سنت سے پوچھیں گھر میں بخاری ہے، کہے گا نہیں. کسی شیعہ سے پوچھیں گھر میں بہار ہے، کتب اربع ہیں. اب ایک کتاب سب کے گھر میں ہے، وہ قرآن ہے. وہ بھی اتنی محترم ہے، ہم نے کپڑوں میں لپیٹ کے بند کر کے رکھ دی ہے کہ یہ میں نے تو پڑھنی نہیں ہے، مرنے کے بعد شاید کوئی آ کے پڑھ لے. ہاں، کسی کے گھر میں اپنے مکتب کی کتابیں نہیں ہیں. اور جب مناظرے ہوتے ہیں تو کیا دکھایا جاتا ہے؟ کتابیں. وہ بخاری دکھائے گا، وہ مسلم دکھائے گا، یہ بہار دکھائے گا، یہ کتب اربع دکھائے گا. اب وہ مفتی اور مولوی جو کتاب دکھا رہا ہے، آپ ویریفیکیشن کہاں سے کرو گے؟ تو آپ کا ایک ہی سورس ہے مولوی. جھوٹ بولے تو آپ نے مان لیا، سچ بولے تو مان لیا. کسی کو کافر کہا تو مان لیا، کسی کو مومن کہا تو مان لیا. تو سب سے خطرناک سورس بنا مولوی، کیونکہ کتابیں تو آپ نے پڑھنی ہے نہیں. مولوی کو پتا ان کے گھر میں کتابیں ہیں ہی نہیں. بڑا نادر اور شادر ہوتا ہے کہ میں مجلس پڑھوں اور مجلس کے بعد آ کر کوئی پوچھے مولانا کہاں سے پڑھا. بالکل نہیں ہوتا. شاید 100% میں ایک مومن آ کے پوچھ لے کہ مولوی صاحب حدیث کہاں سے پڑھی ہے.
کیونکہ لوگ نہیں پوچھتے. اب یہ چاہے مولوی شیعہ کا ہو چاہے مولوی سنی کا، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا، سارا اعتماد کس پر ہے؟ مولوی پر ہے. اب مولوی کی مرضی تجھے جہنم میں دھکیلے، مولوی کی مرضی تجھے، پوری قوم تو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا کہ جہاں یہ بھیج دے. اب قوم کو کیا پتا کون کافر ہے کون منافق ہے، نہ قرآن آئے نہ حدیث آئے. تو ایک سورس جو سب سے مضبوط سورس ہے، جو ہر بندے کے پاس ہے، قرآن بھی اگر آپ کے گھروں پر ہے تو قرآن ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ سورس ہے عقل کا سورس، لاجک، منطق. کیا جو فطرت خدا نے ہر انسان کو دی ہے، واللہ اگر اس فطرت پہ چلو تو ہماری زندگی کیا ہو جائے؟ آباد ہو جائے. کہ اگر میں پورے مجمع سے ایک سوال کروں آپ کی ساری فطرتیں مجھے ایک جواب دیں گی. نہ کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بہار اور بخاری کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اتنی زحمت ہو کہ گھر میں جا کے قرآن کھولو. جو سب سے پہلا جواب جو انسان کی فطرت سے آتا ہے، مثلا میں سوال کروں اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس سے محبت ہو؟ کنجوس خود ہوں گے پر محبت نہیں کریں گے، کہیں گے میں دنیا کے لیے کنجوسی کروں لیکن دنیا میرے لیے کیا کرے؟ سخاوت کرے. یا آپ کو کس نے بتایا کہ سخی اچھا ہوتا ہے؟ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے ظالم سے محبت ہو؟ ظلم سے ہر بندہ نفرت کرے گا. فلسطین میں ظلم ہوا، تاریخ کا سب سے بڑا جلوس انگلینڈ میں نکلا. کیا وہ مسلمان تھے؟ انگریز تھے. لیکن فطرت کبھی ظلم کو کیا نہیں کرتی؟ پسند نہیں کرتی. اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے بزدل سے پیار ہو؟ ہر بندہ بہادر کا عاشق ہوتا ہے. یہاں آپ بہادر بنیں گے لوگ آپ کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے، یہاں آپ سخی بنیں گے لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. بہادری ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. تب کسی نے کہا کہ علی آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا قصور ہمارا نہیں، فطرت کا قصور ہے. فطرت بہادر سے محبت کرتی ہے، بھاگنے والوں سے محبت نہیں کرتی. فطرت شجاعوں سے محبت کرتی ہے. ایک فوجی تھے پنڈی میں، انہوں نے سوال کیا، اہل سنت سے تھے کہ آپ شیعہ حضرت علی سے اتنا محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہر مجلس میں علی کے قصے، علی کی بہادری. میں نے کہا فوجی ہو، میں فوجیوں والی مثال دوں گا. عقل اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، مجھے بھی دی ہے. میں نے کہا بارڈر پہ 5-6 فوجی ہوں، دشمن حملہ کرے، 3-4 بھاگ جائیں، ایک وہاں ڈٹا رہے، لڑتا رہے، اس سے محبت کرو گے یا نہیں؟ کہ یہ کیسی باتیں، دنیا کی کوئی بھی فوج ہو وہ ڈٹ کے لڑنے والے سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے. نشان حیدر بھی دیتی ہے. میں نے کہا جواب خود بھی دے رہے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ فطرت کا مسئلہ ہے. نہ ہماری کوئی رشتہ داری امیر المومنین سے، کہاں عجم اور کہاں عرب، لیکن اتنا عشق کہ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہے، اتنا عشق کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ عقل جب حق کو پہچان لیتی ہے تو چھوڑتی نہیں. تو خلاصہ ایک جملہ اور ربط مصیبت، میرے عزیز امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تمہارا انتخاب اچھا ہے، انتخاب عقل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، شہوت کی بنیاد پہ نہیں، لالچ کی بنیاد پہ نہیں، شہرت کی بنیاد پہ نہیں، طاقت کی بنیاد پہ نہیں. جنہوں نے حسین ابن علی کو اس لیے چنا تھا کہ حسین کو حکومت ملے گی، آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے. جنہوں نے علی کو اس لیے چنا تھا کہ علی حاکم بنیں گے، لہٰذا علی ہمیں 4 گورنریاں دے دیں گے، اور جب مولا نے نہیں دی تو جنگ جمل کو کھڑا کر دیا. جنہوں نے اہل بیت کو اس لیے چنا کہ شاید علی سے مال و منال ملے گا، لالچ کی بنیاد پہ انتخاب کیا. فرمایا جو شادیاں حسن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہاں حسن گیا یہاں محبت چلی گئی. جو دوستیاں مال کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہاں مال گیا تو محبت چلی گئی. جو دوستیاں اقتدار کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، جہاں اقتدار گیا وہاں آپ کو پتا ہے کہ سیاسی منظرنامے میں کیا ہوتا ہے. فرمایا انتخاب ہونا چاہیے کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر. اگر عقل کی بنیاد پہ شادی کرو، عقل کی بنیاد پہ نوکری کرو، عقل کی بنیاد پر اپنے امام کا انتخاب کرو، عقل کی بنیاد پر دوستوں کا انتخاب کرو، تو زندگی سکون سے گزرے گی اور محشم تمار جیسی زندگی گزرے گی.
امام نے چراغ کو بجھا دیا اور فرمایا جسے جانا ہے چلا جائے۔ اور جب چراغ جلا تو دوست بیٹھے ہوئے تھے، رفیق بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا میں نے بیعت اٹھا لی، اگر چلے بھی جاؤ تو قیامت کے دن نانا سے شکایت نہیں کروں گا۔ لیکن کہنے لگے حسین ابن علی اگر 70 مرتبہ جسموں کو تلواروں سے کاٹا جائے، کاٹنے کے بعد جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، حسین پھر بھی تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امیر المومنین بستر مرگ پر ہیں، شہادت قریب ہے۔ مولا کا ایک صحابی قصیدے پڑھنے لگا مولا کی شان میں۔ امام نے کہا حسن اسے بلاؤ۔ جب جناب حسن نے بلایا، امام نے کہا کہ آج تو قصیدے پڑھ رہا، علی تیرے سامنے ہے، لیکن یہ بتاؤ کل جب علی نہیں رہیں گے کیا اسی طرح علی کا ساتھ دو گے؟ کہ مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم اگر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں علی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت امیر شام آئی، اسے پکڑا گیا اور کہا کہ کر علی کی شان میں گستاخی، کہا کہ مر جاؤں گا نہیں کروں گا، کہ بیٹوں کو مار دیں گے کہ مار دو، کہ زندہ جلا دیں گے کہ جلا دو، کہ اتنا اعتماد تیرے وجود میں کیوں ہے؟ کہ یہ خبر علی نے پہلے سے دی تھی اور میں نے اسی وقت وعدہ کیا تھا، دنیا کی زندگی اور تکلیف لمحوں کی تکلیف ہے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب تلوار لے آنے والا اس کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اگر زحمت نہ ہو مجھ سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو۔ کہا کہ تو کیسا باپ ہے جو بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ حق کی محبت کا ہے، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ مجھے خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گا پھر میں خود علی کی قدم بوسی میں جاؤں گا۔ یہ ہے حق کی پہچان۔ اگر انتخاب عقل کی بنیاد پر ہو تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ فرمایا شیعو ایک بات یاد رکھنا، اے اہل بیت کے چاہنے والوں ایک بات یاد رکھنا کہ اہل بیت سخی بھی ہیں، اہل بیت کریم بھی ہیں۔ سخی وہ جو مانگنے پہ عطا کرے، کریم وہ جو نہ مانگنے پر عطا کرے۔ یہ کرم خدا ہے کہ آج مجلس حسین میں موجود ہو۔ ہر بندہ عاشق امام حسین ہے، ہر بندے کی چاہت ہے خدا اسے زیارت امام حسین نصیب کرائے۔ بارہا میں مجلسوں میں عرض کر چکا کہ ایک مولا کا بوڑھا عاشق بدن سے معذور تھا، مالی اعتبار سے بے انتہا فقیر تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، 40 کے دن تھے، تو جیسے اس نے بسوں کو کربلا کی طرف جاتا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر گیا اور مصلی پہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی اور شکایت کی اپنے امام حسین سے کہ مولا کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ مولا کیا معذوروں کو کربلا نہیں بلاؤ گے؟ کیا غریبوں کو کربلا نہیں بلاؤ گے؟ عاشق جب دیکھے نا کوئی میرے معشوق سے ملنا جا رہا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے رو رو کے سے سجدے میں نیند آ گئی، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام نے فرمایا اے بوڑھے عاشق، وہ کربلا جائیں گے اور حسین کی زری کو دیکھیں گے، میں نے خواب میں آ کے اپنے چہرے کی زیارت تجھے کرائی ہے۔ کہ وہ ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، حسین خود چل کے تیرے خواب میں آئے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں، لیکن ایک بات سن لے اپنے امام کی، زندگی میں ایک بار بھی اگر ہو سکے میری کربلا آنا ضرور ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب اس کے ثواب کو دیکھو گے اور اگر نہ ہوگا تو پچھتاؤ گے۔ آغا گل پائگانی سے کسی نے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا اگر دنیا میں ایک دن ملے کون سا کام کرو گے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ فرمایا بیٹا ایک دن بھی ملے نا میں امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلا ہر کی ہوئی زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام رضا مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔
اور میں تجھے نہیں بتا سکتا اس ملاقات کا سکون کیا ہے۔ کہ مولا اگر نہ آ سکوں کربلا تو کیا، آپ تو کریم ہیں، مر جاؤں گا منکر و نکیر کہیں گے بدبخت حسین کا عاشق تھا، ایک ثواب زیارت لے کر نہیں آیا، پر میں ہم کریم ہیں، آ سکو تو آؤ، لیکن اگر نہ آ سکو تو ہم نے ثواب کا دروازہ تیرے لیے بند نہیں کیا، ہم کریم ہیں۔ مولا کیسے حاصل کروں یہ ثواب زیارت؟ فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو، خدا اس سلام کے بدلے میں تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا بس ایک سلام سے ثواب مل جائے گا؟ فرمایا جب سلام کرو ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے تو سمجھنا ثواب زیارت حسین مل گیا۔ مولا کون سی نشانی؟ کا جب مجھ غریب حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سب مل کے اپنے آقا کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، آپ نے زندگی میں کئی نوحے خانوں کے نوحے سنے ہوں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو کبھی کبھی فرزند زہرا کا نوحہ پڑھا کرو۔ زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ۔ اب جو جملے پڑھوں گا یہ کسی ذاکر کے جملے نہیں، یہ فرزند زہرا کے جملے سنیں گے اپنے جد کی مظلومیت پہ کیسے سلام کرتے ہیں، کسی مظلوم یا مظلومہ کا نام نہیں لیتے، مصیبت کا ذکر کرتے ہیں۔ قدیمی مومنہ سمجھنا تیرا کام ہے، سنیں گے میرے مولا کیسے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یہ کس بچے کے رخسار، کیا یہ علی اصغر کے رخسار؟ جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا،
کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول خدا کا فرمان ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. راوی کہتا زندان شام تھا، ننھی سی بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، سر کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو. او بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا، لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. میں قربان امام زمانہ آپ کے مظلومیت میں. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا. آخری سلام اور زحمت کو تمام کرو. علماء فرماتے ہیں امام زمانہ کا جملہ آج جمعے کا دن ہے، فرماتے مومن تو سن کے روتا ہوئے، تو میرے جد کے غم میں پانی کے آنسو بہاتا ہے. فرماتے ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا گردہ دکھاتا ہے. اگلا سلام سب سے بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، اس سے بھی بڑا سخت سلام میرے مولا نے دیا. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ. اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہے، کیا علی اکبر کے ہونٹ ہے یا سکینہ کے ہونٹ ہے؟ جواب میرے مولا نے خود دے دیا. میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. امام زمانہ یہ مجمع تیری مظلومیت پہ قربان، آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے او جن پہ یزید چھڑی مار رہا تھا. لیکن میں کہوں میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھے. اللہ کسی بچی کو بابا کا گٹا سر نہ دکھائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے رسول کے مظلوم نواسوں کا واسطہ، تجھے حسین کی کٹی ہوئی گردن کا واسطہ، تجھے سکینہ کے ننھے سے رخساروں کا واسطہ، تجھے سیدہ زہرا کی چادر کا واسطہ. خدایا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، جو حاضرین ہیں ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو قبر کی پہلی رات امام حسین و رسول کی شفاعت نصیب فرما. اے خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما.
پروردگارہ جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں حلال اضافہ فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ اس کائنات سے ظلم اور استبداد کے خاتمے کے لیے بالاخص فلسطین کے مظلوم مسلمان مملکت پاکستان میں جو ظلم ہے، خدا اس ظلم کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، اور کائنات کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی ظالم ہیں خدایا انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان فارسی کی دعا کہ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔